اسرائیل اور حماس کی جنگ کو 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور 5 مہینے سے زیادہ عرصے کے اندر 32,000 کے لگ بھگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور یہ جنگ اب تک جاری ہے. دور دور تک اس کا جو انت ہے، جو اس کی اینڈنگ ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن جب یہ جنگ ابھی 3.25 مہینے کی ہوئی تھی، یعنی جب تقریباً 100 دن ہوئے تھے اس کے، تو اس موقع پہ حماس کے اسپوکس پرسن ابو عبیدہ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی اسپیچ کی تھی اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی. لیکن ایک بات ان کی اسپیچ میں ایسی تھی جو کہ بہت زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی میڈیا کے اندر، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ زائنسٹ جو ہیں وہ سرخ گائے لے کر آ گئے ہیں، یہاں پہ فلسطین کے اندر سرخ گائے لے کر آ گئے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چکر ہے، سرخ گائے کا کیا چکر ہے. اور نان مسلم جو ہیں خاص طور پر، اور جو نان یہودی برادری سے جن کا تعلق ہے، ان کو تو بالکل بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے سرخ گائے. سرخ گائے کا فلسطین کی سرزمین پہ آنا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا. یہ ہزاروں سال کی ہسٹری پہ محیط ایک چیز ہے. اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک واقعے کا ذکر آپ کو ملتا ہے، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے وہ واقعہ، اور مسلمانوں کی قرآن شریف میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. تو اس کی اتھینسٹی پہ کوئی ڈینائل ہم کر نہیں سکتے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. بالکل ہوا تھا، کیونکہ قرآن شریف میں اگر آ گئی ایک چیز تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہے، 100% ہوئی ہے، تبھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورہ بقرہ، اس کے اندر ایک واقعہ ہے، اور میں یہاں پر سورہ بقرہ کی ان آیتوں کو کوٹ کرتا ہوں. اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے. موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں. یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں. پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک گائے کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا. اب ان کی بار بار یہ جو کاؤنٹر آرگیومنٹس کوسچننگ کر رہے تھے نا، اس سے بھی مسلمان اسکالرز کہتے ہیں کہ شرارتی ذہن آپ کو نظر آتا ہے. اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر لیتے تو ان کی قربانی شاید قبول ہو جاتی، لیکن یہ اتنے ہیلے بہانے بار بار یہ جو کرتے ہوئے نظر آئے نا، اس میں ایک آپ کو مینٹلٹی کے اندر کوئی فطور نظر آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے بس دل پہ پتھر رکھے جسے کہتے ہیں نا، تو انہوں نے یہ کیا ہے. اب یہی واقعہ آپ کو جو ہیبرو بائبل ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے. بک آف نمبرز ہے، اس کے اندر بک آف نمبرز میں یہ واقعہ ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیبرو بائبل ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے، پہلا جو اس کا ورس ہے کہ اینڈ دا لارڈ اسپوک انٹو موزز اینڈ انٹو آرون سیئنگ دس از دی اسٹیچیوٹ آف دا لا which the Lord hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, and they bring thee a red heifer, faultless, wherein is no blemish, and upon which never came yoke. اور اس میں پھر جب آپ آگے پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو 9th نمبر جو اس کی ورس ہے اس میں
کہا جا رہا ہے کہ اینڈ اے مین دیٹ از کلین شل گیدر اپ دی ایشز آف دا ہیفر، یعنی پہلے اس گائے کو ذبح کریں گے، جلائیں گے، خاک بن جائے گی تو اس کی خاک پھر جمع کی جائے گی. اینڈ لے them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of sprinkling, it is a purification from sin. یعنی اس سے گائے کو جلانے کے بعد اس کی خاک اسرائیلیوں کو جب لگائی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گئے. یہ یہودیوں کی کتاب کے اندر ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے. اب اس واقعے کا آخری جو زمانہ ہے، اینڈ ٹائمز جو ہے، اس میں بھی ایک معنی ہے یہودیوں کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ جب تھرڈ ٹیمپل بننا ہوگا اس سے پہلے یہودیوں کو اسی طرح سے پیوریفائی کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جاتا تھا. یہ ایک پرانا ٹریڈیشن تھا ان کا، یعنی کہ ایک گائے لائی جائے گی سرخ، اس کو جلایا جائے گا اور اس گائے کی جو خاک ہے وہ تمام یہودیوں کو لگائی جائے گی تاکہ وہ پیوریفائی ہو جائے. یہ اینڈ ٹائم کی ایک ان کی پروفیسی ہے. وہ کہتے ہیں ٹیمپل نہیں بنے گا، تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا تب تک جب تک کہ سارے اسرائیلی پاک نہیں ہو جاتے، کیونکہ اس تھرڈ ٹیمپل میں کوئی ناپاک شخص داخل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر یہ جو ابو عبیدہ نے بات کی نا حماس کے اسپوکس پرسن نے، کہ یہ یہاں پر سرخ گائے لے کر آ رہے ہیں، تو اس سرخ گائے کو یہاں پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ نظر ہے مسجد الاقصی کے اوپر، کیونکہ تھرڈ ٹیمپل جہاں بننا ہے تو وہاں پر زائنسٹ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر مسجد الاقصی بنی ہوئی ہے. لہذا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد الاقصی کو گرایا جائے، اور مسجد الاقصی ریڈ لائن ہے مسلم برادری کی، کیونکہ اسلام کے 3 حرم ہیں اور تینوں حرموں میں سے یہ جو مسجد الاقصی یہ تیسرا ہے. یعنی پہلا حرم مکہ ہے، دوسرا مدینہ ہے اور تیسرا یہ ہے مسجد الاقصی. تو یہ ریڈ لائن ہے پوری مسلم دنیا کی. یہ صرف فلسطینیوں کی بات نہیں ہے، پوری مسلم دنیا کا اس سے ایک تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، اسپریچول تعلق ہے. تو مسجد الاقصی کی طرف دیکھنا یا اس کو نقصان پہنچانا، یہ ساری مسلم دنیا کے اوپر ایک اس کے عقیدے کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوگا، اور یہ چیز پھر ورلڈ وار کو بھی ٹریگر کر سکتی ہے. تو یہاں پر ابو عبیدہ نے یہ جو بات کی کہ سرخ کلر کی جو گائے ہیں وہ یہ لے کر آئے یہاں پہ. اب اطلاعات کچھ اچھی نہیں آ رہی. اطلاعات یہ آ رہی ہیں ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی اور اسرائیلیوں کی جو میڈیا ہے ان کے اندر بھی، کہ جو سرخ قسم کی گائے ہے سالوں تک زائنسٹ ان کو ڈھونڈتے رہے، کیونکہ مکمل سرخ گائے کا ملنا کوئی مطلب آسان کام نہیں تھا. ایک ایسی گائے جس کا ایک بال بھی دوسرے کلر کا نہ ہو، ایک بال اس کا چیک ہونا ضروری ہے کہ وہ لال کلر کا ہی ہو. اگر ایک بال بھی کسی دوسرے کلر کا ہوا، یا اگر اس کے جو نیچے پاؤں ہے اس کے اندر کوئی دوسرا کلر ہوا، یا ایک چھوٹا سا ہلکا سا ڈاٹ بھی کسی دوسرے کلر کا اس کی اسکن پہ ہوا، تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہے. تو ایسی گائے ڈھونڈنا، پھر اس کا ایک بال ڈھونڈنا، یہ سالوں پہ محیط ایک کام تھا. اب انہوں نے کلیم یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ گائے مل گئی ہے. پہلے یہ اتنے عرصے تک ڈھونڈتے رہے، نہیں مل رہی تھی نا، اب یہ کہہ رہے ہیں مل گئی ہے. اور ملی کہاں سے؟ ٹیکساس سے، امریکہ سے. اور امریکہ سے اس طرح کی گائے کو باہر ایکسپورٹ کرنا یہ اللیگل ہے، اس پہ بین لگا ہوا ہے. تو انہوں نے گائے کے لیے جھوٹا لائسنس بنایا، پیٹ کے لائسنس پہ. گائے از ناٹ اے پیٹ نا، تو یہ پیٹ کا لائسنس پہ اس کو لے کر آ گئے. اور یہاں پر اب مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں ویسٹ بینک میں انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ بیٹھی چل رہی ہے اور اس پہ کڑی نگرانی ہو رہی ہے، یہ وہاں پر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے، اگر ویسٹ بینک کے اندر گڑبڑ سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر یہ گائے والا واقعہ اور وہ جو انتہا پسندوں کا ایک پروگرام ہے وہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے، اور اس سے پھر بہت زیادہ امن و امان جو ہے دنیا کا وہ ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. اس کو ذبح کرنا بھی مسجد الاقصی کے سامنے، قبۃ الصخرہ کے سامنے ذبح کرنا ہے. پہاڑ کی وہاں پر ایک چٹان بنی ہوئی ہے، ادھر کوئی بڑا سا وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر یہ لے جا کے اس کو ذبح کریں گے. کب کریں گے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن پروگرام ان کا ہے. سی بی ایس نیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک بڑا ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا 5 مارچ کو، واٹ دیز ریڈ کاؤز فرام ٹیکساس ہیو ٹو ڈو ود وار اینڈ پیس ان دی مڈل ایسٹ. اور اس میں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ دی کاؤز ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ آر ریڈ ہیفرز، ہی یعنی کہ ابو عبیدہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دی کاؤز ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ are red heifers which now graze at a secure undisclosed location in the Israeli occupied West Bank. Some Jews and Christians believe
They are key to rebuilding the Jewish temple that once stood in Jerusalem and to beckoning the Messiah. यहाँ पर जिन क्रिश्चियंस की बात हो रही है वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो लाल कलर है इस गाय का, वो लाल असल में इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर मसीहा का यानी नऊजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, ये उनके खून की वजह से ये लाल है, तो इसका ज़िबा होना ज़रूरी है और थर्ड टेम्पल का बनना ज़रूरी है ताकि मसीहा दोबारा आ सके। तो वो उस मसीहा को ईसा अलैहिस्सलाम से ताबीर करते हैं, जबकि यहूदी जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम से ताबीर नहीं करते, वो कहते हैं हमारा कोई दूसरा ही मसीहा है जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं। तो ये जो लाल कलर की गाय का वहाँ पर मौजूद होना है ये एक बहुत बड़ी ख़तरे की अलामत है, और अगर ये वाक़या हो जाता है वहाँ पर तो उसके बाद शिद्दत के साथ ये डिमांड सामने आएंगी कि मस्जिद अल अक्सा जो है खुदा न खास्ता उसके लिए कोई यहाँ पर ऑर्डर किया जाए। और चूंकि वहाँ पर हार्ड लाइनर ज़ायनिस्ट रिजीम मौजूद है इज़राइल के अंदर, तो उनसे कोई खैर की उम्मीद लगाई भी नहीं जा सकती। यहाँ पर एक दादागिरी और दो नंबरी ये भी करने की कोशिश की जा रही है कि प्लान्स फ्लोट किए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है मस्जिद अल अक्सा को, उसको यहाँ से उठा के तो दूसरी जगह रीलोकेट किया जाए, इस जगह से उठा के। ये भी प्लान्स जो है वो फ्लोट किए जा रहे हैं वहाँ पे। इसके बारे में बदकिस्मती के साथ हमारे रीजन के अंदर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन जिन लोगों की नज़र है इज़राइल की मीडिया के ऊपर भी और ज़ायनिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर, तो वो आपको ये चीज़ें बता सकते हैं कि क्या क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं। यकीनी तौर पर ये दुनिया के अमन के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर फ़लस्तीन के अंदर जारी जंग इस वक्त बंद नहीं होती और सीज़फायर नहीं होती तो फिर ये सबके कंट्रोल से गेम निकल सकती है, और ये जो जंग है ये आलमी जंग की भी सूरत अख्तियार कर सकती है।